صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد معزز محتشم سامعین حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ 12 روزہ حلقات نور میں بالخصوص آقا کریم علیہ السلام کے شمائل رحمت کا تذکرہ نور ہوگا۔ گزشتہ 2 ایام حضور کے ذکر کی مہک اور خوشبو لیتے رہے آپ، اور آج بھی انشاءاللہ حضور کے جمال کی کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جو خوبصورت قدم عطا کیے، پاؤں کی پشت اور تلوے اور انگلیوں کا جمال اور خوبصورت ایڑیاں اور ان کی دل آویز رنگت، اس پر آپ گفتگو سماعت کر چکے۔ آپ سنو، حضرت سراقہ بن مالک اپنی کہانی خود بیان فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں فلما دنوت منہ، جب میں حضور کے نیڑے ہوا، جب میں حضور کے قریب ہوا، وہو علی ناقتہ، حضور اپنی ناقہ پہ سوار تھے، اونٹنی پہ جلوہ فراز تھے، تو فرماتے ہیں کہ جعلت انظر الی ساقہ، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سوار تھے اور میری نظر حضور کی پنڈلی پہ پڑی، پھر نظر اٹھی ہی نہیں، میری نظر وہاں جم گئی۔ اب حضور کی پنڈلی کا حسن ایک دیہاتی شخص کس طرح بیان کرتا ہے، اب ذرا لفظ سنیے جو انہوں نے کہے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کأنہا جمارہ، میں نے جب حضور کی پنڈلی کو دیکھا تو وہ مجھے ایسے لگی جس طرح جمارہ ہوتا ہے۔ اب جمارہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اطراف میں کھجوریں ہیں، جب کھجوریں بہار کے موسم میں نئی شاخیں نکالتی ہیں تو جو بالکل درمیان سے شاخ نکلتی ہے وہ سبز نہیں ہوتی، وہ سفیدی مائل ہوتی ہے اور گداز اور نرم اور خوبصورت ہوتی ہے۔ تو عرب اس شاخ کو جمارہ کہتے ہیں جو گداز بھی ہو، نرم بھی ہو اور سفیدی میں اپنی مثال آپ ہو۔ تو کہا کہ حضور کی پنڈلی مجھے یوں نظر آئی جس طرح کھجور کی تازہ شاخ ہوا کرتی۔ یہ حضور کی مبارک پنڈلی کا حسن بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں کی زیارت کی۔ بہت سارے صحابہ نے حضور علیہ السلام کی پنڈلیوں کی زیارت کی ہے، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام تہبند باندھتے تو نصف پنڈلی تک اس کو رکھتے، کبھی اس سے اوپر بھی کر لیتے، تو اس لیے صحابہ کو حضور کی مبارک پنڈلیاں دیکھنے کا موقع اکثر میسر آ جاتا، اس لیے بہت سارے صحابہ اس جمال کو، اس حسن کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی دیہاتی، کوئی بدو آتا اور وہ آقا کریم سے تھوڑا بے تکلف سا ہو جاتا، کیونکہ بدوی لوگ آداب کی وہ رعایت نہیں کر پاتے تھے جو شہر کے لوگ اور حضور کے غلام کرتے، تو وہ دور دیہات سے کوئی بدو آتا اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض بعض اوقات پکڑ کے کھینچتا۔ تو کہتے ہیں ایک بدو آیا اور اس نے حضور علیہ السلام کی قمیض پکڑی، اور جب اس نے حضور علیہ السلام کی قمیض کو کھینچا، حضور کی چادر کو کھینچا، تو کہتے ہیں ہمیں حضور کی مبارک بغلیں نظر آنے لگی۔ تو غصہ تو بڑا آیا تھا اس پر، لیکن خوشی ہوئی کہ اس بہانے ہم نے حضور کی بے بال بغلیں دیکھی۔
حضور کی مبارک بغلوں میں بال نہیں تھے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جسم پر، حضور کے مبارک بدن پر کثرت سے بال نہیں تھے، جس طرح لوگوں کے کثرت کے ساتھ بال ہوا کرتے ہیں۔ حضور کے بدن کے حوالے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں جو لفظ کہے گئے ہیں وہ ذو مسربہ، کہ حضور قلیل الشعر تھے، حضور کے بدن پر اور حضور کے جسم پر زیادہ بال نہیں تھے، بلکہ علماء نے لکھا لیس فی بطنہ و صدرہ شعر غیرہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، اس کے علاوہ حضور علیہ السلام کے مبارک بدن پر بال نہیں تھے۔ تو پنڈلیاں بھی بے بال تھی، حضور کی بغلیں بھی، ان میں بھی بال نہیں تھے، خوبصورت اور ایسے چمکتی تھی جس طرح آئینہ چمکتا ہے۔ عمومی طور پہ بغلوں کے رنگ جسم کے باقی رنگ سے مختلف ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جو توازن اور وہ جو حسن اور وہ جو جمال دیا تھا، اس میں حضور کا ایک ایک عضو بدن نورانی تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں قلیل الشعر تھیں، بہت کم بال تھے اور چمکدار، جس طرح کے کھجور کی شاخ چمکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آقا کریم کی پنڈلیاں مضبوط بھی تھیں، چمکدار اور روشن بھی تھیں، اور قدرے لامبی بھی تھیں۔ اور میرے امام نے حضور کی پنڈلیوں کا جمال بیان کرتے ہوئے کتنی خوبصورتی سے کہا، پنڈلیوں کے بارے میں کہا، ساق اصل قدم، ساق اصل قدم، شاخ نخل کرم۔ انہوں نے تو جمارہ کہا نا، کھجور کی وہ شاخ جو تازہ شاخ نکلتی ہے اس کو جمارہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا جمارہ۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں حضور کی پنڈلی کو جو جس تشبیہ سے یاد کیا اور حضور کی پنڈلی کا جس طرح سے ذکر کیا، کہنے لگے شاخ اصل قدم، شاخ نخل کرم، کرم کی کھجور کی شاخ مصطفیٰ کی پنڈلیاں تھیں۔ اللہ اکبر۔ شم راہ اصابت پہ لاکھوں سلام، سیدھی راہ دکھلانے والی، بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پنڈلیاں بالکل متوازن اور بالکل سیدھی اور بالکل مضبوط تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھٹنے، ان کے بارے میں دخم القرادیس کے لفظ آئے، مضبوط تھے، پرگوشت تھے، بلکہ حضور کے جتنے بھی جوڑ تھے، انسانی جسم کے اندر جو جوڑ ہوتے ہیں، تو آقا کریم کی مبارک کوہنیوں کے جوڑ ہوں، حضور کے ہاتھوں کے گٹوں کے جوڑ ہوں، اور آقا کریم کے مبارک گھٹنے ہوں، تو جلیل المشاش کے لفظ بھی آئے ہیں، دخم القرادیس کے لفظ بھی ان کے لیے استعمال ہوئے، یعنی مضبوط تھے، پرگوشت تھے اور خوبصورت تھے، اور ان کی رنگت باقی جسم کی رنگت سے مختلف نہیں تھی، جس طرح کے باقی لوگوں کے گھٹنوں کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے، اگرچہ وہ گورے چٹے کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حسن اور حضور کو یہ جمال عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے داراز قد عطا کیا تھا، اور وہ دارازی جو عیب بن جائے وہ دارازی نہیں تھی، بلکہ حضور کا قد انور درمیانی قد سے تھوڑا سا اٹھتا ہوا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قد نور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لم یکن بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، حضور کا قد لمبا نہیں تھا، بہت لمبا، ممغط لمبے قد کو کہتے ہیں۔ اہل عرب جب وہ تیر چلانے لگے تو کمان کو جب کھینچتے ہیں تو جب لمبا کھینچے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جب بہت زیادہ کھینچے دور تیر پھینکنا ہو تو اس کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں۔ تو کہا قد لمبا تو تھا لیکن زیادہ لمبا نہیں تھا، چونکہ قد کا زیادہ لمبا ہونا یہ حسن کو زائل کر دیتا ہے، پست قامتی بھی عیب ہے، اور بہت طویل القامت ہونا یہ بھی عجیب لگتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیانی قد و قامت رکھتے تھے، اور درمیانی قد و قامت سے تھوڑا سا اٹھتا ہوا قد، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ درمیانی قد و قامت جو ہوتی ہے اور جو لمبا قد ہوتا ہے اس کے درمیان حضور کا قد انور تھا۔
اچھا، رب آتم من القوم، حضور کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے کہ حضور لوگوں میں ایک خوبصورت قد کے مالک تھے. اچھا، لمبے لمبے قد کاٹ کے لوگ موجود تھے حضور کی مجلس میں، جس طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا، اور حضور کا قد درمیانہ تھا اور متوازن تھا. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ایک شان دی تھی، اور یہ حضور علیہ السلام کی معجزانہ شان تھی، اور وہ یہ کہ اذا جامع القوم غمرہم، حضور کا قد لمبا تو نہیں تھا، لیکن جب آقا کریم لوگوں میں کھڑے ہوتے تو حضور لوگوں سے اونچے دکھائی دیتے، بلکہ جب حضور بیٹھتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے. یہ اللہ اپنے محبوب کو رفعت عطا کی تھی، یہ شان نصیب فرمائی تھی، اپنے محبوب کو یہ مرتبہ نصیب کیا تھا کہ حضور کو وہ رفیع المرتبت بنایا. جس کو اللہ نے اونچا بنایا ہے وہ نیچے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قد اگرچہ حضور طویل القامت نہیں تھے، لیکن طویل القامت لوگ بھی کھڑے ہوں تو حضور کا سر لوگوں سے اونچا نظر آیا کرتا تھا. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے مبارک قد کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا. کہتے ہیں جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا کسی کا نہیں تھا، اور جتنا سونا قد میرے حضور کا تھا کسی اور کا نہیں تھا. قد قامت میں جو حضور خوبصورت لگتے تھے اور جو متوازن اور جو متناسب قد اللہ نے اپنے محبوب کو دیا. آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے ہر عضو میں توازن دیا ہے، یہ حضور کی شان تھی. ایک تو حضور کے مبارک اعضاء کا تذکرہ تفصیلاً علماء نے بیان کیا ہے، لیکن اگر وقت اتنا نہ ہو تو مختصراً حضور کا حلیہ بھی محدثین نے، علماء نے، اصحاب نے بیان کیا ہے. تو اس میں بھی حضور علیہ السلام کے حسن کو متوازن بتایا گیا. ان میں بہترین حلیہ نگار حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی قد و قامت اور حضور کے توازن کا جمال بیان کرتے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں. سن 110 ہجری میں حضرت ابو طفیل نے انتقال کیا. حضور کا وصال ہوا سن 11 ہجری کے اوائل میں، ان کا انتقال ہوتا ہے سن 110 ہجری میں. گویا حضور کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد یہ بقید حیات رہے ہیں. حج کا موسم تھا، ہجوم عاشقاں تھا. یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا، لوگوں آؤ، اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو. کیا ناز ہے، کیا فخر ہے کہ میری آنکھوں نے حضور کا جمال دیکھا ہے. استاد ذوق نے کہا تھا، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں، تم نے ذوق کو دیکھا، تم نے ذوق سے باتیں کی ہیں. کسی بڑے شخص کو کوئی بندہ دیکھ لے تو ساری زندگی اتراتا ہے کہ میں فلاں شخص سے ملاقات کی ہے، فلاں شخص سے میں ملا ہوں. ہمارے استاد سر محمد علی حاشر بڑے ناز سے کہا کرتے تھے کہ میں اقبال کی مجلسوں میں بیٹھتا رہا، میں نے مولانا ظفر علی خان کو بہت قریب سے دیکھا. چونکہ استاد محترم کمال درجے کے کاتب تھے، اس زمانے میں مولانا کا اخبار چھپتا تھا زمیندار، تو اس کی شاہ سرخیاں آپ لکھتے تھے، تو بہت زیادہ ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے کا موقع بھی ملتا. تو کبھی بات ہوتی تو بڑے ناز سے کہتے، بڑے فخر سے کہتے کہ میں ان کی صحبت میں بیٹھتا رہا ہوں، میں ان کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہوں. اقبال بھی ناز کرتے ہوئے بولتا ہے، نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا. وہ کہتا ہے کہ ہم بھی داغ دہلوی کی صحبت پائی ہے، ہم بھی اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں. آج عالی مرتبت علماء مشاہیر کے ساتھ جو لوگ ملے ہوں تو وہ کتنے فخر سے بات کرتے ہیں کہ ہم فلاں سے ملے ہیں، ہم فلاں سے ملے ہیں. تو یہ ناز ہوتا ہے. یار جس نے اقبال کو دیکھا ہو، جس نے غالب کو دیکھا ہو، جس نے میر تقی میر کو دیکھا ہو، جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو، جس نے مولانا ظفر علی خان کو دیکھا ہو، جس نے مشاہیر کو دیکھا ہو، علماء کو دیکھا ہو، جس نے بڑے بڑے اولیاء کو دیکھا ہو، وہ تو ناز کرے. اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہو وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے. ناز بجا ہے نا. تو حضرت ابو طفیل اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے. یہ آخری صحابی ہیں اور تابعین کا ہجوم ہے اور حج کا موسم ہے، اور یہ لوگوں سے مخاطبت کرتے ہوئے بولے، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ
میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، انہی دو آنکھوں نے جمال مصطفیٰ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، ان آنکھوں پہ میرے جان و دل قرباں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ تو کہا کہ ان آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ جب لوگوں نے یہ سنا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے حضور کو دیکھا تو لوگ امٹ کے آ گئے، ہجوم بن گیا۔ اب حج کے موسم میں کوئی عالمانہ وضاقتہ کا شخص مل جائے تو لوگ اسے مسائل حج پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جن لوگوں نے حج یا عمرے کی سعادت پائی ہے انہیں اس بات کا تجربہ ہے، اور عمومی طور پہ حج میں چونکہ اکثر لوگ پہلی بار گئے ہوئے ہوتے ہیں اور حج کے بہت سارے مسائل اور بہت سارے معاملات وہاں درپیش ہوتے ہیں، تو کوئی عالمانہ وضاقتہ کا شخص مل جائے صحیح تو لوگ کوئی ادھر کا سوال کوئی ادھر کا سوال اور پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال عیدین کے موقع پہ مولانا صاحب کو عید کا طریقہ بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ چونکہ یہ سال کے بعد آنے والی عبادت ہے تو لوگ اس کا طریقہ بھول جاتے ہیں، تو ہر سال بتانا ہی پڑتا ہے۔ تو حج تو زندگی میں ایک مرتبہ اکثر لوگ کرتے ہیں، تو وہاں کوئی شخص مل جائے جس نے حج کیا ہے اور یا کوئی عالمانہ وضاقتہ رکھتا ہو تو لوگ اس سے مسائل پوچھنے لگ جاتے ہیں۔ اور ایک ایسا شخص آج مل گیا لوگوں کو جس نے حضور کو دیکھا، حضور کی قربت پائی، حضور کے ساتھ حج اور عمرے کیے، تو لوگوں کو چاہیے تھا نا کہ پوچھتے کہ طواف زیارہ کیسے کیا، حضور وقوف عرفہ کیسے فرماتے تھے، حضور نے رمی جمار کیسے فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزدلفہ کی شب کیسے بسر کی، حضور نے عرفہ کا قیام کیسے کیا۔ لیکن تاریخ کا جواب نفی میں ہے، کسی نے کوئی یہ سوال نہیں کیا۔ جب حضرت ابو طفیل ملے نا تو جھمگٹے کی شکل میں ان کے گرد جمع ہو گئے اور ان کو کہا سونےو حضور کو دیکھا، بتاؤ حضور کی زلفیں کیسی تھی، حضور کا چہرہ کیسا تھا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو حضور کا حلیہ بتاؤ۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ کتنے لفظوں میں؟ 3 لفظوں میں، اور وہ 3 لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرے وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا ہے۔ اگر آپ محبوب الخلائق بننا چاہتے ہیں، آپ چاہیں کہ لوگ ہم سے پیار کریں تو حضور کے حلیہ نگار بن جائیں، حضور کے وصاف بن جائیں، حضور کے شمائل کا تذکرہ کیا کریں۔ آج میرے سے پیار لوگ اسی لیے کرتے ہیں کہ میں حسن محمد کے قصیدے پڑھتا ہوں، ورنہ اگر میں اپنے اندر اتر کے دیکھوں تو میں کون ہوں؟ کہاں میں کہاں نکہت گل، باد صبا تیری مہربانی۔ یہ ان کے کرم کا صدقہ ہے جو عزتیں ملی۔ تو میں آپ کو یہ نسخہ بتا کے جا رہا ہوں۔ عمومی طور پہ وہ سنیاسی بابے اپنے ساتھ نسخے لے جاتے ہیں، کسی کو دے کے نہیں جاتے، میں آپ سب کو دے رہا ہوں۔ اگر آپ چاہیں کہ ہم محبوب خلائق بن جائیں، لوگ ہم سے پیار کریں، زمانہ ہم سے محبت کرے، تو تم حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ یہ صرف 3 لفظ یاد کر لو، تم حضور کے حلیہ نگاروں میں شامل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ جب انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا حلیہ بیان کیجئے، تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحن مقصدہ۔ ایک تو چٹے رنگ کے تھے، گورا رنگ تھا حضور کا۔ دوسرا کہا ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ اور تیسری بات کہی مقصدہ، حضور متوازن تھے ہر معاملے میں، سوا الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر، سینہ اٹھا ہوا ہو پیٹ چپکا ہوا ہو تو حسن زائل ہو جاتا ہے، اور سینہ پیچھے رہ جائے اور پیٹ آگے تشریف لے جائے تو پھر بھی حسن زائل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان بہت لمبا ہو تو حسین نہیں رہتا، لمبوترا شخص اچھا نہیں لگتا، پست قامتی بھی عیب ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا جمال آپ نے سنا، لیس بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد، نہ قد لمبا اور نہ پست قامت، ربعۃ من القوم، حضور درمیانی قد و قامت کے مالک۔
اسی طرح حضور کے مبارک ہاتھ، حضور کے بازو، حضور کی پنڈلیاں، حضور کے دیگر اعضائے بدنیاں توازن کے ساتھ حسن اور جمال رکھتے تھے۔ تو 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ حضور علیہ السلام کے حسن کے لیے، جمال کے لیے 3 لفظ یاد کر لیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، ابیض ملیحا مقصدا، ابیض چٹے رنگ کے۔ یہ انشاءاللہ جب آگے بات آئے گی تو ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ حضور کی رنگت کے بارے میں کس نے کیا کہا، اور اس حضور کے رنگت کے جمال کو بیان کرنے والوں میں ایک خزاعیہ عورت بھی ہے جس کا نام ام معبد ہے، وہ بھی حضور کے رنگ کی کہانی سنائے گی، اور بھی لوگ حضور کے رنگ کی کہانی سنائیں گے۔ حضرت ابو طفیل نے جو لفظ استعمال کیا وہ ابیض کا لفظ استعمال کیا، اور یہ لفظ اس لیے استعمال کیا کہ حضور کے لیے خاندانی طور پہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ حضور کے دادا محترم حضور کو عرفی نام سے پکارتے تو یا ابیض کہہ کے پکارتے، اے گوری رنگت والے۔ دادا کا پوتے سے خاص لاڈ ہوتا ہے، تو حضور کو ابیض کہہ کے پکارتے، انہوں نے وہی لفظ استعمال کیا۔ اور دوسرا یہ لفظ حضور کے لیے حضور کے چچا نے استعمال کیا، جناب ابو طالب نے۔ جب آقا کریم علیہ السلام کی عمر 7 یا 8 سال یا 9 سال تھی، ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں تفصیل سے یہ واقعہ کو لکھا ہے کہ قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی۔ لوگ حضور کے چچا کے پاس آئے کہ جناب بارش نہیں ہو رہی اور آپ آل اسماعیل سے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کیجئے۔ فرمایا چلو صحن حرم میں جمع ہو جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے تو حضور کو ساتھ لیا اور صحن حرم میں پہنچے، اور آقا کریم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت دیوار کعبہ سے مس ہو رہی تھی، اور پھر ہاتھ پھیلا کر کے کہا مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے می ڈال دے۔ لوگ ابھی گھروں کو نہیں پہنچے کہ چھم چھم بارش برسنے لگی، لوگ سیراب ہو گئے، قحط سالی جاتی رہی، جانور خوب فربا ہوئے، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں، عرب قریش خوشحال ہو گئے، اور انہیں وہ سال کبھی بھولتا نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے۔ حضور علیہ السلام کی عمر جب 40 سال ہوئی تو اللہ کے حکم سے اعلان نبوت کیا، تو سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے خاندان کے لوگ ہی تھے۔ ابو لہب نے تو بدترین لفظ کہے، تبا لک ہنالک سائر الیوم الہذا جماعتنا، جس کے جواب میں سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب و تب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائیں۔ اب ایک وقت آیا کہ بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ جب ان کا سماجی مقاطع کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، تو وہاں یہ حضور کو، حضور کے خاندان کے لیے غلہ نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ کوئی باہر سے تجارتی قافلہ آتا تو اس کا سامان خود ہی خرید لیتے تاکہ کہیں ادھر نہ کوئی پہنچ جائے اور ان کی شکم سیری کا سامان نہ ہو جائے۔ اب جب فاقوں پہ نوبت آئی، درختوں کے پتے کھا کھا کے گزارا ہو رہا تھا، تو حضور کے چچا نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا۔ اس میں ماضی کی اس کہانی کو یاد کروایا قریش کو کہ ایک وقت وہ تھا کہ قحط پڑ گیا تھا اور کوئی سبزہ نہیں تھا، تو میرے اس بھتیجے کے صدقے سے تمہیں خوشحالیاں ملی تھیں۔ تو آج تم کتنے ظالم بن گئے ہو کہ تم آنکھیں سر پہ رکھ لی ہیں اور غلہ بھی نہیں پہنچنے دیتے۔ تو انہوں نے جو حضور کے لیے لفظ استعمال کیا وہ ابیض لفظ تھا۔ اب سنو وہ لفظ جو حضور کے چچا نے حضور کی شان میں استعمال کیا، اور کہا وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہی وہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امڑ کے آ گئے تھے، یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو حضور کا وصف بیان کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ
کتب حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، دیہاتی کھڑا ہو گیا، ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مویشی مر گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا قحط سامانی ہے اور بارش نہیں ہو رہی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ اٹھ گئے۔ راوی کہتا ہے میں مسجد نبوی کے صحن میں تھا اور آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، ادھر بادل کا ایک ٹکڑا جھوم کے آیا اور پورے مدینے پہ چھا گیا اور بارش برسنے لگی۔ 8 دن گزرنے کے بعد حضور پھر خطبہ دینے کے لیے بیٹھے تو وہی شخص یا کوئی اور، راوی کو شک ہے، پھر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ حضور ہم ہلاک ہو گئے۔ فرمایا کیا ماجرا ہوا؟ کہا 8 دن ہو گئے ہیں بارش رک ہی نہیں رہی، ہمارے تو مکان گرنے لگے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور ایسے انگلی گھمائی اور کہا اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہ اس بادل کو سائڈ پہ کر دے، اطراف میں پھیلا دے۔ تو کہتے ہیں کہ مدینہ المنورہ اس پر ایک قطرہ بھی نہیں گرتا تھا اور اطراف میں بادل پہاڑوں پہ جنگلوں میں باہر برسنے لگے، صحراؤں میں بارش برس رہی ہے لیکن مدینے پر ایک قطرہ بھی برس نہیں رہا تھا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے بارش کی دعا کی تو مسجد نبوی کی کھجوروں کی چھت ٹپکنے لگی اور چھت ٹپک کے قطرے حضور پر گرے، حضور کے سر انور سے، حضور کے چہرہ انور پہ، اور پھر حضور کی مبارک داڑھی ان قطروں سے تر ہو گئی اور پھر وہ قطرے حضور کے دامن میں گرنے لگے۔ آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، میرے رب نے حضور کی لاج رکھی، اور ادھر حضور کے ہاتھ اٹھے، ادھر چھم چھم می برسنے لگا۔ تو اچانک حضور نے فرمایا کسی کو میرے چچا کے شعر یاد ہیں؟ وہ پرانی کہانی حضور کو یاد آ گئی، یار مسجد نبوی میں بیٹھ کے اپنی نعت میرے حضور نے خود سنی ہے۔ کہا کسی کو میرے چچا کے شعر یاد ہیں؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور شاید آپ کی مراد وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سے ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو کہا حضور مجھے یاد ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ پڑھنے لگے اور حضور سن کے مسکراتے جاتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ پھر حضور نے کہا للہ در ابی طالب لو کان حیا لکرت عیناہ، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا آج میرے چچا ابو طالب ہوتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، ان کو ٹھنڈ پڑ جاتی، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا خاندانی طور پہ وہ ابید کا لفظ ہے۔ حضرت ابو طفیل نے وہی لفظ روایت کیا، وہ ابید، حضور کا رنگ گورا تھا۔ دوسرا لفظ ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک ہوتا ہے حسن صبیح، میٹھا حسن، ایسے نقوش، ایسی چمک کہ دیکھو تو تڑپ جاؤ، اور ایک ایسا حسن ہوتا ہے کہ وہ حسن صبیح کی طرح تو نہیں ہوتا، اس طرح تیکھا تو نہیں ہوتا، لیکن ملیح، نمک والا ہوتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ دیکھتا ہے پھر نظر اٹھتی ہی نہیں ہے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو حضور کا حسن نمکین تھا، خود کہا انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھا حسن رکھتا تھا۔ ان کا حسن صبی تھا اور میرا حسن ملی ہے، انا املہ، میں میٹھے حسن والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ملاحت اور صباحت، یہ حسن کی 2 قسمیں ہیں۔ ذرا اس ملاحت اور اس صباحت کو ایک اور رنگ میں دیکھ لو، اگر آپ کا ذوق آپ کا ساتھ دے رہا ہو۔ میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میں بلبل خوش لہجائے گلزار نبی ہوں، میٹھی ہے میری باتیں نمک خار نبی ہوں، میٹھی ہے میری باتیں نمک خار نبی ہوں۔ تو فرمایا انا املہ و اخی یوسف اصبہ، میں نمکین حسن کا مالک ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا، اور عرض گزار ہوئے آقا کریم آپ کا
فرمان ہے کہ میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا اور میرا حسن نمکین ہے. انا املہ و اخی یوسف اسبہ. وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں کوئی ایسا ماجرا پیش نہیں آیا، جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے. تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. خواب میں حضور سے سوال کیا، ان کا فیض آج بھی بٹ رہا ہے. کوئی لینے والا تو ہو، کوئی جھولی پھیلا کے مانگنے والا تو ہو. تو کہا کہ یہ مخمسہ حل نہیں ہوتا، جبکہ حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے اور حسن سبی کے جلوے ایسے پھیلے کہ زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا. تو حضور نے جو خواب میں جواب ارشاد کیا وہ سنیے. آقا کریم نے فرمایا جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. اے عبد الرحیم، اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کوئی دیکھے. تو حضور کے پورے حسن کو ظاہر نہیں کیا گیا. علماء نے لکھا کہ حضور کا تمام حسن ظاہر نہیں کیا گیا، اور اگر ظاہر کیا جاتا کوئی تاب ہی نہ لا سکتا. 70,000 بشریت کے پردے حضور کے جمال پہ رکھے گئے ہیں. کہا میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا ہے. اللہ اکبر. اور اگر حسن ظاہر ہو جاتا تو کوئی تاب نہ لا سکتا. یہاں حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ مصری نے الابریز میں لکھا ہے کہ اگر حضور کا حسن ظاہر ہو جائے، ان کے جلووں کی چمک پوری طرح کھل جائے، کائنات پگھل جائے، کوئی اپنا وجود ہی برقرار نہ رکھ سکے. مولانا حسن رضا بولے نا، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو. کس کی ہمت ہو، کسی آنکھ میں طاقت ہے کہ پھر ان جلووں کی تاب لا سکے. حضور کثرت کے ساتھ تبسم کرنے والے تھے. جتنا تبسم حضور کرتے تھے کوئی اور نہیں کرتا تھا. تو علماء نے اس کے ضمن میں لکھا کہ حضور اگر کثرت سے تبسم کرنے والے نہ ہوتے تو حضور کا رعب لوگوں پر چھایا رہتا اور کوئی حضور علیہ السلام سے کلام کرنے کی ہمت نہ پاتا. تو کثرت تبسم کی وجہ سے حضور علیہ السلام سے بات کرنے کی ہمت لوگوں کے اندر ہوتی. لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام کو دیکھنے کی ہمت ہر ایک کی نہیں تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں آتا جب یہ آتے تو حضور کو دیکھتے، حضور ان کو دیکھتے اور پھر مسکرانے لگ جاتے. باقی سب کی نظریں جھکی رہتی. تو ہمت اور طاقت نہیں تھی، اور یہ پوشیدہ، مخفی اور چھپا ہوا حسن ہے. تو کہا میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا ہے. باقی رہی بات کہ وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں اور یہاں ماجرا کیا ہے، تو میرے امام نے یہاں ایک تضاد کا شعر حضور علیہ السلام کی نعت کا کہا ہے. ولی دکنی سے لے کر کے اقبال غالب تک میں تمام شعراء کو بالاستیعاب تو نہیں پڑھا، لیکن تھوڑا تھوڑا چکھا ضرور ہے. اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو صنعت تضاد کا ایسا دوسرا شعر پورے اردو ادب میں نہیں ملے گا. صنعت تضاد کیا ہوتی ہے کہ شاعر ایک بات کرتا ہے پھر اس کا تضاد لاتا ہے دوسرے مصرے میں. کسی شعر میں ایک تضاد ہوتا ہے، کسی میں 2 تضادات ہوتے ہیں، کسی میں 3 ہوتے ہیں. یہاں دیکھیے، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. 6 چیزیں ہیں. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. اب تضاد آئیے. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ایک طرف حسن ہے، دوسری طرف صرف نام ہے. حسن بھی یوسف کا اور یہ نام محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں انگلیاں کٹیں اور یہاں سر کٹ رہے ہیں. اور وہ انگلیاں بھی عورتوں کی اور یہ سر بھی مردوں کے. اور وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے. اور اگر آپ آگے بڑھے، انگلیاں کٹیں، سر کٹاتے ہیں، تسلسل ابھی جاری ہے. غازی علم الدین نے ابھی کٹوایا ہے، آج بھی اس شاخ سر کٹوا رہے ہیں حضور کے نام پہ. کٹاتے ہیں، تسلسل. وہاں ماضی ہے، یہاں مضارع ہے.
اور اکثر علماء اور طلباء موجود ہیں، کٹیں لازم ہے، کٹاتے ہیں متعدی ہے۔ کٹیں قصد ارادہ نہیں پایا جاتا، کٹ گئیں، کاٹنے تو ناشپاتیاں لگی تھی، کٹ انگلیاں گئیں، وہاں کٹیں اور سر کٹاتے ہیں، قصد اور ارادہ پایا جاتا ہے۔ حضور کے نام پہ سب کچھ کٹا کے پھر بھی کہتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں، ایمان پھر بھی نہ لائیں، اور یہ ایمان پہلے لائے سر پھر کٹوائے۔ تو حضور علیہ السلام کا حسن ملی تھا، حضور کا حسن نمکین تھا۔ حسن پھیکے ہیں جب تک نہ مذکور ہو، ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ تیسری بات حضرت ابو طفیل نے جو حضور کے حسن کے بارے میں بیان کی، جامعیت کے ساتھ حضور کے حسن کو بیان کیا۔ مقصدہ، حضور کا حسن متوازن تھا، ہر شے میں اعتدال تھا، ہر شے میں جمال تھا۔ تو یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان دی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی مبارک پنڈلیاں توازن کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ، اور جو ہے وہ چمک اور جو ہے وہ شان و شوکت کے ساتھ وہ جمال اور وہ خوبصورتی رکھتی تھی کہ جو انہی کا مقسوم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر حدیث سنیے، پھر دوبارہ سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس قواما و احسن الناس وجہا۔ کائنات میں جتنا قد و قامت سونا میرے حضور کا تھا، جتنی سونی قد و قامت میرے حضور کی تھی، اور جتنا سونا چہرہ میرے حضور کا تھا، زمانے میں کسی اور کا تھا ہی نہیں۔ اور ہو بھی کیسے، کائنات میں کوئی ایسا جنم لیا ہی نہیں جیسا آمنہ کے لال نے جنم لیا ہے۔ وہ حسن دیا، وہ جمال دیا۔ حضور کا مبارک یہ جسم بے سایہ تھا۔ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ سورج کی روشنی میں نہ چاند کی روشنی میں حضور کا سایہ دیکھا گیا۔ چاند چڑھا ہو یا سورج طلوع ہوا ہو تو حضور کا سایہ دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کے سائے کو زمین پر اس لیے نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی انسان کا قدم حضور کے سائے پہ نہ آ جائے۔ اور اس پر حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ آپ کی روح تازہ ہو جائے گی، آپ کا دل نہال ہو جائے گا، آپ کے قلب کو فرحت اور ٹھنڈک نصیب ہوگی، چونکہ حضور کا نام بھی تسکین قلب کا ذریعہ ہے، اور حضور کا کہ حسن کا تذکرہ بھی قلب کی ٹھنڈک کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی شخص کو حضور کا ذکر سن کے ٹھنڈک اور راحت نہیں پہنچتی، شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب تے کھنڈ آکھاں۔ حضور کا ذکر یقیناً تسکین قلب اور قرار جاں ہے۔ تو حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ فرماتے ہیں سایہ شخص از شخص لطیف تر است۔ کسی شخص کا سایہ اس شخص سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، اور چون لطیف تر از وے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در عالم نہ باشد اورا سایہ چے صورت دارت۔ جب کائنات میں حضور سے لطیف اللہ نے کوئی شے ہی نہیں بنائی تو سایہ کیسے بن سکتا تھا؟ تو کائنات میں سب سے لطیف ترین ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو کسی بھی شے سے اس کا سایہ زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ تو جب سایہ زیادہ لطیف ہوتا ہے تو حضور کا سایہ ہوتا تو وہ بھی زیادہ لطیف ہوتا۔ تو کہا اللہ نے محبوب کا سایہ ہی نہیں بنایا۔ اس بے سائے کا سایہ پورے عالم پہ ہے، اور حضور کا ایسا سایہ موجود نہیں تھا، لیکن رحمتوں کا سایہ پورے جہان پہ چھایا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے پاکیزہ وجود کو بے سایہ بنایا۔ بتواتر ثابت شد کہ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سایہ نہ داشتن۔ امداد السلوک نے لکھا
کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ جمال عطا کیا تھا۔ اور کیسے حضور کا سایہ ہوگا جب کہ حضور علیہ السلام پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کی چوٹی تک نور علی نور ہی ہیں، تو پھر سایہ کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اچھا، میں آپ سے کہتا ہوں، آج کی تاریخ میں ایک تحریک چلی ہے اہانت پیغمبر کی، اور دنیا کے مختلف گوشوں اور کونوں کے اندر لوگوں کا یہ ایک مشغلہ بن گیا ہے کہ اہل ایمان کے کلیجے زخمی کرنے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں، تو وہ خاکے تراش کے پھر منسوب کرتے ہیں کہ جناب یہ ہم نے کیا۔ تو میں یہ بات کئی بار کہی اور آج پھر کہتا ہوں کہ تم کس کے خاکے تراشتے ہو؟ خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، اس آقا کے خاکے کیسے تراشو گے جس کا سایہ بھی نہیں تھا، اور جس کا سایہ بھی نہیں اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اس کی مثل، اس کا خاکہ یا اس کی تصویر کیسے تراش سکتے ہو؟ خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ حضرت شیخ کے یہ جملے بھی دیکھیے، یہاں انہوں نے قلم توڑ دیا، مثل او در عالم امکان متصور نیست، حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اقبال بولے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ ڈھونڈو زمانہ ڈھونڈو، محمد عربی کا تو سایہ نہیں ملے گا، جس کا سایہ نہیں ملتا اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ وہ بے مثل بنایا ہے، وہ باکمال بنایا ہے، تو اس آقا کی عظمتوں اور اس کی رفتوں کے پھریرے فرش تارش آپ کو جو ہے وہ جھولتے دکھائی دیں گے۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خاکے بنا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ذات رسالت مآب کی عظمت کو گھٹا سکتے ہیں، یا مسلمانوں کو دکھ دے کر کے ان کا تعلق اور ربط باطن آقا و مولا سے توڑ سکتے ہیں۔ یہ تمہاری بھول ہے۔ لوگ آکسیجن سے سانس لیتے ہیں، حضور کے غلام عشق رسول سے سانس لیتے ہیں، ان کا جینا مرنا حضور کے نام ہے۔ تو حضور کی عظمتوں کو کون گھٹا سکتا ہے؟ جدی شان خدا بلند کرے، جدی شان خدا بلند کرے، کیڑا جمعہ اس نو بند کرے۔ اس شان دا حافظ آپ خدا، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ ان عظمتوں کا ذمہ اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ فرمان میرے رب کا ہے نا، تو جب رب نے کہا ہے کہ میں ذکر اونچا کروں گا تو کون اس ذکر کو نیچا کر سکتا ہے؟ جو ہمارے کام کرنے کے تھے وہ تو ہم کر نہیں سکے۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، اور جب سے آپ نے ہوش سنبھالی، آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر اچھی قدر پامال ہو رہی ہے۔ آج اقدار عالیہ فنا پذیر ہو رہی ہے۔ تقوی، نیکی، طہارت، وہ کام جو ہمارے ذمے تھے، ہم نے جو کرنے تھے، آج وہ ہم نہیں کر پائے۔ آج کہاں سے لڑک کے ہم کہاں تک پہنچ گئے، اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ آج زندگی دیکھ لیجئے، زندگی کا حسن گہنا گیا، ہر شے، ہر اچھی قدر، ہر کمال زوال کی طرف لڑک گیا۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے، ہم نے دیکھا کہ ہر چیز اوپر سے نیچے آئی ہے، لیکن ایک چیز کا ہم نے مشاہدہ کیا ہے، ذکر رسول اوپر گیا ہے، حضور کی شانیں بلند ہی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اقدار کو محفوظ رکھنا، ان اچھی عادات کو باقی رکھنا، یہ ہمارے ذمے تھا، ہم نہیں کر پائے۔ محبوب کے ذکر کو اونچا رکھنا رب نے اپنے ذمے لیا تھا، یہ ہمارے ذمے چھوڑا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہر چیز فنا پذیر ہو جائے گی، لیکن ذکر رسول کبھی بھی فنا نہیں ہوگا۔ جب پوری کائنات مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، میرے محبوب کے نام کے پھریرے اس وقت بھی لہرا رہے ہوں گے۔ آج بھی کائنات کے جس کونے اور گوشے میں دیکھو، حضور کے نام کا ہی چراغاں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر چراغاں انہی کے نام کا ہے، ہر لب پہ نعتیں انہی کی ہیں، انہی کے تذکار کی مہک سے ماحول میں عطر پھیلا ہوا ہے، خوشبوئیں ان کے ذکر کی ہی ہیں، ان کا نام ہی دلوں کو تسکین دیتا ہے اور قرار باطن کا ذریعہ ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگا دیں۔ جس نبی کا نام اتنا سونا ہے، اس نبی کا پیغام کتنا سونا ہوگا، اور پھر ہم اس پیغام کو اپنی روحوں میں اتار کر کے اپنی زندگیوں کے سارے اندھیرے مٹا سکتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے اعضائے بدنیہ کا جمال اور حسن
یہ ترتیب سے انشاءاللہ بیان ہوتا رہے گا. کل دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کار ما آخر شدو آخر ز ما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد. زیب النساء نے کہا تھا کہ میرا کام تمام ہو گیا لیکن کام پھر بھی نہیں ہو سکا. ساری زندگی بھی یہ کام کرتی رہوں لیکن کام پھر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کی عظمتیں ہی اتنی اونچی ہیں. یہ مشت خاک کام آ جائے کہ مشت خاک ان کی راہوں میں بکھر جائے، یہی اس کی سعادت مندی ہے. باقی حق ادا ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی عظمتوں کا حق ادا ہو. اللہ مجھے آپ کو حضور کی عظمتوں اور حضور کی رفتوں کے ترانے پڑھتے رہنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے. جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں. ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے. اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے. دنیا آخرت کی بہتریاں ہم سب کا مقسوم کر دے. اللہ ہمیشہ سرخرو اور کامیاب رہے. زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر. اللہ جب تک منہ میں زباں بولتی رہے تیرے محبوب کے قصیدے پڑھتے رہیں، تیرے محبوب کی ثنا چلتی رہے، تیرے محبوب کے ذکر سے زبانیں تر رہیں، آنکھیں حضور کی زیارت سے، حضور کے شہر نور کی زیارت سے ٹھنڈی ہوتی رہیں. اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کو خیر عطا کر دے. حضور کے حسن کا صدقہ اللہ سب کو اپنے محبوب کی زیارت نصیب فرما دے. اللہ ان 12 ایام کے اندر جو حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے جائیں گے، اس کی برکت سے ہم سب کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمانا. اللہ اپنے محبوب کا دیدار نصیب کرنا. ان آنکھوں کو عطر اور گلاب سے اور عرق گلاب سے لاکھوں بار بھی دھوئیں پھر بھی اس قابل نہیں کہ اس جلوے کو خواب میں ہی دیکھ سکیں. لیکن میرے مالک، تیرے محبوب کی شفقتیں اور تیرے محبوب کی عنایات، تیرے محبوب کی رحمت للعالمینی، اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی زیارات سے مالا مال فرمانا. اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال کرنا. اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین. دعا آپ سب لوگوں کی آمین کے ساتھ. آج دوپہر کو اچانک میرے برادر اصغر پیرزادہ احمد رضا عاقب مصطفی بیمار ہوئے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے اللہ انہیں کامل عاجل صحت عطا فرما. اللہ اپنا خاص کرم فضل ان کے شامل حال فرما اور ان کو اپنی جناب سے جلد صحت یاب فرما. شفائے کاملہ عاجلہ ان کا مقسوم فرما. اس امت کے سارے بیماروں کو اللہ شفا عطا کر دے. اللہ اس مرکز مصطفیٰ کی رونقوں کو قیامت تک یوں ہی آباد رکھنا. طلباء کو، طالبات کو، معلمین و معلمات کو، اوپر آنے والی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ہمارے احباب، دوست، بھائی، معاونین، متعلقین سب کی خیر فرمانا. مرکز کی ہمسائیگی، مرکز کے اطراف میں رہنے والے، شہر سے آنے والے، دیگر شہروں سے آنے والے سب کی اللہ خیر فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. میں انتظامیہ سے عرض کروں گا کہ کوئی تھوڑی سی لائٹ یہ جو اس دائرے سے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان پر بھی ڈال دیا کریں. یہ تو مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن میں ان کی زیارت سے محروم رہتا ہوں، تو کل سے یہ تھوڑا سا اہتمام کیجیے. اور میں آپ سب سے کہوں گا کہ ہر روز حضور کے حسن کی اس مجلس کے لیے دعوت دیا کریں. ہر بندہ روز کا ایک آدمی بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئے، ایک آدمی کا بھی اضافہ کرے تو کل ہی یہ سارا ہال تنگ پڑ جائے گا. اور ابھی 10-11 دن 9-10 دن باقی پڑے ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ جو رات کو بیان ہوتا ہے یہ صبح 5 بجے سے لے کر 6 بجے تک بول ٹی وی پر
انٹرٹینمنٹ پر جو ہے یہ نشر کیا جاتا ہے. جو احباب دیکھنا چاہیں یا اپنے احباب کو آپ کہہ سکتے ہیں جو کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے تو وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. صلی